اب یہ جو جتنی بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، فار ایگزامپل ہم نے ڈی این اے کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ ڈی این اے کتنا ایک ونڈرفل اسٹرکچر ہے، کتنا چھوٹا ہے ڈی این اے، یعنی ایک سیل کا ٹوٹل ڈی این اے جو ہے نا وہ 2 سینٹی میٹر اس کی لینتھ ہے. اور پھر پوری ہیومن باڈی کا، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ پوری ہیومن باڈی کا جتنا ڈی این اے ہے تو اس کی لینتھ جو ہے نا وہ 575 بلین کلومیٹرز، یعنی جو سولر سسٹم ہے اس کے ڈائیمیٹر سے ڈبل جو ہے نا یہ لینتھ بنتی ہے. یا چاند کے 1.5 لاکھ ٹرپس آپ سمجھ لیں کہ چاند تک 1.5 لاکھ مرتبہ آنا جانا، یہ جتنا ڈسٹنس ہے تو ڈی این اے کی اتنی لینتھ ہے ایک ہیومن باڈی کے اندر. انسان کو حیرت میں ڈالتی ہے. اس طرح پہ لاسٹ ٹائم ہم نے ٹرانسکرپشن کو ڈسکس کیا تھا. تو ٹرانسکرپشن کو آپ دیکھیں کہ نیوکلیس کے اندر اور مائکروسکوپک لیول پہ اور کتنی نظم اور ترتیب سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. جس طرح ہم ایک فیکٹری میں نظم دیکھتے ہیں، ایک نظم و ضبط دیکھتے ہیں ایک فیکٹری کے اندر، کہ اس کے اندر جو جتنے مزدور ہیں اور جتنے آپریٹرز ہیں ان کو جو جو کام دیا ہوا ہے وہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں اس طرح لگے ہوئے ہیں. تو اس سے کئی زیادہ پیچیدہ یہ پروٹین سنتھسس ہے، اس سے کئی زیادہ پیچیدہ یہ ٹرانسکرپشن ہے، اس سے کئی زیادہ پیچیدہ جو ایک فیکٹری میں جو ہم نظم و ضبط دیکھتے ہیں کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ لوگ لگے ہوئے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. اس طرح یہ پروٹین سنتھسس کو آپ دیکھیں. ٹرانسکرپشن کی انیشیشن کیسے ہونی ہے، آر این اے پولیمریز نے آ کے کیا فنکشن پرفارم کرنا ہے، پھر جو بیسز آتے ہیں اور انوائنڈنگ ہو رہی ہے اور بیسز آ کے اپنی اپنی جگہ پہ اٹیچ ہو رہے ہیں، میسنجر آر این اے بن رہے، پھر میسنجر آر این اے نکل رہے سائٹوپلازم کی طرف رائبوسوم کے ساتھ مل کے، پھر پروٹین سنتھسس کس طرح کر رہے، ٹرانسفر آر این اے آ کے اپنا فنکشن کر رہے. جس طرح ایک فیکٹری میں مختلف لوگ اور آپریٹرز آپ نے لگائے ہوئے ہیں کسی کام پہ اور سب اپنے اپنے کام میں بیزی ہیں، اس طرح ایک سیل کے اندر پورا ایک یونیورس سیل کے اندر چل رہا ہے اور پوری ایک فیکٹری اور ایک ایک سیل کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم صرف پروٹین سنتھسس کر رہے ہیں. اس طرح آپ مائٹوکانڈریا میں چلے جائیں، گولجی اپریٹس میں چلے جائیں، اس طرح جتنے سٹرکچرز ہیں سائٹوپلازم کے اندر وہ سارے جو ہے نا فنکشن کر رہے ہیں. سیل میمبرین کے اندر جتنے سٹرکچرز ہیں اور جتنے اس کے اندر چینلز ہیں اور کوئی چیزیں سیل سے باہر جا رہی ہیں، کوئی چیزیں سیل کے اندر آ رہی ہیں اور کیا کیا فنکشن ہو رہے ہیں، کیا کیا اس کے اندر چیزیں بن رہی ہیں، اور سارا یہ جو ہمارا سٹرکچر ہے، فنکشن ہے، یہ جتنی پیچیدہ چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ڈفرینٹ جو انزائمز ہیں، پروٹینز ہیں اور سٹرکچرز ہیں اور ایٹمز ہیں، ان کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں اور یہ لگے ہوئے ہیں. اب ان پیچیدہ سسٹمز کے بارے میں اور ان پیچیدہ پروسیسز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں اور ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد سے جو ہے نا یہ سارے انقلابات آئے اور یہ سارے ونڈرفل قسم کے جو سسٹمز ہیں اب یہ خود بخود چل رہے ہیں. یہ آر این اے پولیمریز ہے اور یہ جتنے انزائمز ہیں اور جتنے پروٹینز ہیں اور یہ ڈی این اے اور اس کی ایفیکٹس اور یہ انفارمیشن اور یہ کوڈنگ اور یہ جتنے پروسیسز ہیں یہ خود بخود ہو رہے ہیں. اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے پیچھے ایک محیر العقول ہستی موجود ہے، اس کے پیچھے ڈیزائنر موجود ہے، ان کے پیچھے ایک دانا ہستی موجود ہے. یہ چیزیں ڈیزائن کے بغیر بالکل بھی پاسبل نہیں ہے، یہ بالکل ممکن نہیں ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے وہ ٹرانسکرپشن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا 25,000 انزائمز ہیں ہیومن باڈی میں اور 10 انزائمز کا اتفاقاً بننا 1/10 کی پاور 113، 1/10 کی طاقت 113 چانس ہے کہ 10 انزائمز خود بخود بنے. 0.000112 دفعہ آپ 0 لکھیں پھر اس کے بعد 1 لکھیں، اتنا چانس ہے. یہ اتنا کم چانس ہے کہ جو میتھمیٹکس کا رول ہے کہ 1/10 raised to the power 50 میتھمیٹیکلی یہ نیل ہے.
یہ ہو ہی نہیں سکتا. 1/10 کی طاقت 50 چانس اگر کسی کام کا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور 10 پروٹینز کا خود بخود بننا 1/10 کی پاور 113 چانس ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر 25,000 انزائمز، اور پھر صرف انسان تو نہیں ہے اس کائنات کے اندر، اس کائنات کے اندر اور کتنی مخلوقات ہیں، کتنی چیزیں ہیں. جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ ایک فیکٹری میں جس طرح ہم ایک نظم و ضبط متعین کرتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں کہ کس مزدور نے، کس لیبر نے کہاں پہ کیا کام کرنا ہے، کون سی چیز اٹھا کے کہاں پہ لے جانی ہے، اور کس آپریٹر نے کس مشین کو آپریٹ کرنا ہے، فلاں نے کیا کام کرنا ہے، اس نے کیا کام کرنا ہے. یہ جو ہم لوگ ایک نظم و ضبط سیٹ کرتے ہیں، اس طرح ہر ایک سیل کے اندر اس سے کئی زیادہ پیچیدہ مشینریاں ہیں، اور اس کے اندر انرجی فارمیشن ہے اور یوٹیلائزیشن ہے، اور یہ جتنے پروسیسز چل رہے ہیں، اور یہ پروٹین سنتھسس اور یہ انزائمز کا بننا، اس میں اس طرح کی چیزیں مصروف ہیں. اس میں آپ سمجھ لیں کہ لیبر بھی ہے، اس میں انرجی بھی یوز ہو رہی ہے. اگر آپ الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں، آپ گیس کا استعمال کر رہے ہیں انرجی کے لیے، اس طرح سیل کے اندر انرجی کا ایک سسٹم ہے. یہ سارے پروسیسز بہرحال اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں اور جتنے بھی ونڈرز ہیں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بار بار متوجہ کیا کہ اس میں غور و فکر کرے، آسمانوں میں، زمین میں، اور یہ جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں، اور یہ ہیومن باڈی ہے، اور جتنا بھی یہ سسٹم ہے، تو اس میں غور و فکر کریں. آپ مجبور ہوں گے، آپ کو ہر جگہ سے ایک رزلٹ ملے گا، آپ کو ہر جگہ سے ایک کنکلوژن ملے گا کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی، اور یہ چیزیں اتفاقاً نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کو کریٹ کرنے والا، اس کو چلانے والا ضرور ایک ہستی موجود ہے. تو کریشن میں غور و فکر کرنے سے کریٹر کے بارے میں بھی انسان کا یقین مضبوط ہوتا ہے اور ڈیولپ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو کریٹ کرنے والا موجود ہے. اور اسی طرح ان مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کریٹر وہ ایک ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.